الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. یہ مہینہ اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی دنیا میں دو بڑے بڑے واقعات، اللہ کے رسول کا پیدا ہونا اور اللہ کے نبی کا وفات پانا، یہ دونوں واقعات اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے ابھی 2 دن پہلے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو عید میلاد النبی کا جشن منایا. بڑے بڑے جلوس نکالے گئے، گھروں کو سجایا گیا، کیک کاٹے گئے، کہیں کہیں لڑکے لڑکیاں ناچے اور گائے بھی. بہت دنیا بھر کی خرافات کی گئیں اور اس کو نام دیا گیا عید میلاد النبی کا، کہ یہ نبی کی پیدائش کی خوشی میں ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں. اور جو
ان کی اس خوشی میں شامل نہ ہو، جو اس عید کو عید نہ مانے، جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 عید ہمیں اور آپ کو دی ہے، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے، تو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ گستاخ ہے رسول کا، یہ نبی کا گستاخ ہے، یہ نبی کو نہیں مانتا۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ عید میلاد النبی کے نام پر ہونے والا یہ سارا کا سارا دھندا رسول کی محبت کے نام پہ رچایا جا رہا ہے۔ جس نبی کا یہ عالم ہے، جس نبی کا یہ حال ہے کہ بانسری کی آواز بھی اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے، بانسری کی آواز کو بھی اللہ کے نبی نے شیطان کا آلہ قرار دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اس نبی کی پیدائش کے جشن کے نام پر، اس نبی کی ولادت کے نام پر آج ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے میوزک سسٹم بجائے جا رہے ہیں، ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں۔ جس نبی نے اپنی پوری زندگی میں کسی غیر محرم عورت سے مصافحہ نہیں کیا، کسی غیر محرم عورت کو ٹچ نہیں کیا، جس نبی نے یہاں تک فرمایا کہ غیر محرم عورت کو ٹچ کرنا، غیر محرم عورت کو چھونا اتنا بڑا گناہ ہے کہ تمہارے سر پر اگر لوہے کے راڈ سے مارا جائے، تمہارے سر کے اوپر اگر ہتھوڑے سے مارا جائے تو یہ ہلکی چیز ہے، لیکن کسی غیر محرم عورت سے، کسی پرائی عورت سے تم ہاتھ ملاؤ، تم مصافحہ کرو، تم اس کو ٹچ کرو، اس کو ہاتھ لگاؤ، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ آج اس نبی کی محبت کے نام پر، اس نبی کی پیدائش کے جشن کے نام پر آج لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ جشن منا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ اور سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا کام 12 ربیع الاول کو ہوا۔ اس میں تو اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی، مگر اس میں تقریباً سارے علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا تھا۔ پیدائش میں بہت اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں ایک ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی، بعض کہتے ہیں 8 کو ہوئی، بعض کہتے ہیں 9 کو ہوئی، بعض علماء کہتے ہیں 12 کو ہوئی، بعض کہتے ہیں رمضان میں ہوئی، بہت اختلاف ہے۔ لیکن وفات کے بارے میں زیادہ تر علماء کا یہی کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ غور کرو میرے پیارے بھائیوں، جس دن اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، جو دن صحابہ کے لیے سب سے کالا دن تھا، سب سے سیاہ دن تھا، جس دن سے زیادہ صحابہ کرام کے لیے صدمے والا، غم والا کوئی دن نہیں تھا، جس دن کے بعد سے حضرت فاطمہ اپنے باپ کے غم میں کبھی مسکراتی نہیں ہے، کبھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور ہنسی نہیں آتی ہے، آج اسی دن ہم یہ جشن منا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جشن منانا ہی تھا تو کوئی اور دن چن لیا ہوتا، تم نے وہ دن چنا ہے جس دن اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے کچھ اس کی تفصیل، اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان کروں۔ اس سے پہلے کہ میں اللہ کے نبی کی وفات پر کچھ بولوں، ایک موٹی موٹی بات، ایک بنیادی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر ایک بات کہہ دی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس کائنات میں سب کو فنا ہونا ہے، سب کو موت آنی ہے، سب کو مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو مرنا ہے۔ یہاں تک کہ دنیا میں جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے ولی آئے، ان کو بھی موت کا یہ پیالہ پینا پڑا، ان کے اوپر بھی موت آئی، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دی ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن کریم میں اپنے نبی کے بارے میں کہتا ہے، وما محمد الا رسول، اے لوگو محمد تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی دنیا میں بہت سارے رسول آئے ہیں،
افئن ماتا، اگر محمد الرسول اللہ کو موت آ جائے، اگر آپ کا انتقال ہو جائے، اگر آپ کی وفات ہو جائے، اگر آپ دنیا سے چلے جائیں، او قتلا، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو شہید کر دیا جائے، آپ کا مرڈر کر دیا جائے، آپ کی ہتیا کر دی جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو اے مسلمانوں کیا تم اپنے نبی کے مشن کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم اپنے نبی کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو اپنے نبی کے دین کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جائے گا، جو اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دے گا، اللہ فرماتا ہے فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی ہے، اور آپ کے لیے موت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ اسی سے یہ پتا چلا کہ نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا یہ توہین نہیں ہے، یہ نبی کی گستاخی نہیں ہے، یہ نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کی شان اور نبی کا مقام اللہ سے بہتر کون بتا سکتا ہے، اور اللہ خود اپنے نبی کے بارے میں موت کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ تو پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے، اللہ کے نبی کو موت آئی ہے، موت برحق ہے، اور قرآن سے آپ کی موت کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر کے موقع پر ایک عورت نے بکری کا گوشت کھلایا تھا، اور اس گوشت میں اس عورت نے زہر ملایا تھا۔ اسی زہر کے اثر سے اللہ کے نبی کا انتقال ہوا۔ اسی لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو وفات ہوئی تھی، آپ کی جو موت ہوئی تھی، وہ شہادت کی موت تھی۔ اللہ کے نبی شہید ہوئے ہیں کیونکہ اسی زہر کے اثر سے آپ کا انتقال ہوا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی جب بیمار ہو گئے، جب مرض الموت میں آپ مبتلا ہو گئے، جب آپ چلنے پھرنے کے لائق نہیں تھے، آپ نے اما عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، ما زالا اجد علم الطعام الذی اکلت بخیبر، اے عائشہ، میں نے غزوہ خیبر کے موقع پر جو گوشت کھایا تھا جس کے اندر زہر ملایا گیا تھا، اے عائشہ، اس زہر کا اثر آج بھی میری باڈی کے اندر موجود ہے، میرے شریر کے اندر موجود ہے۔ اے عائشہ، آج تو مجھے ایسا لگ رہا ہے فہذا وانو وجدت انقطاع بھوری من ذلک السم، اے عائشہ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ زہر میری اتڑیوں کو کاٹ دے گا، وہ میرے شریر کو کاٹ دے گا، وہ میرے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، میں اس زہر کے اثر کو اپنے دل کے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ وہ جو زہر تھا اس کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر باقی تھا، اور اسی زہر کے اثر سے اللہ کے نبی کا انتقال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو انتقال کے پہلے یہ سگنل دے دیا تھا، یہ سنکیت دے دیا تھا، یہ اشارہ دے دیا تھا کہ اب آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے، اب ہم آپ کو اپنے پاس بلانے والے ہیں۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ایک چھوٹی سی سورت ہے، سورۃ النصر۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے میرے نبی، جب اللہ کی مدد آ جائے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، اور مکہ فتح ہو جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور ایک بڑی تعداد میں لوگ اسلام کو سویکار کر رہے ہیں، لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو اے میرے نبی، آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، انہ کان توابا، آپ کا رب بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، تواب ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول کو ایک اشارہ مل گیا، ایک سگنل مل گیا کہ اب اللہ کا دین مکمل ہو گیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلانے والا ہے۔ اور میری اس بات کی تائید بخاری شریف کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، بہت غور سے سنیے گا۔ ایک بات بتاؤں، اسلام میں عمر سے بڑا
علم کا درجہ ہے. ایک آدمی عمر دراز ہے، بزرگ ہے، اس کی عزت ہم کریں گے، اس کا احترام کریں گے، مگر اس سے کم عمر کا آدمی اگر علم میں اس سے آگے ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ علم کی عزت اور زیادہ کی جائے. حضرت عمر فاروق کو دیکھو. حضرت عمر فاروق اپنی مجلس میں بڑے بڑے صحابہ کے بیچ میں عبداللہ ابن عباس کو بٹھایا کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس کی عمر 15 یا 16 سال کی ہے، نوجوان ہے، بالکل ینگ ہے، بالکل نوجوان ہے. لیکن حضرت عمر فاروق بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کو بٹھایا کرتے تھے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اے امیر المومنین، آپ عبداللہ ابن عباس کو ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں؟ یہ تو ہمارے بیٹے کے برابر ہیں، آپ ہمارے برابر ان کو کیوں درجہ دیتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا، اے لوگوں ناراض نہ ہونا، میں اگر عبداللہ ابن عباس کو یہ پوزیشن دے رہا ہوں تو کچھ سوچ سمجھ کے دے رہا ہوں. میں ان کی نالج کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے، میں ان کی جانکاری کی وجہ سے، ان کے دین کی سمجھ کی وجہ سے ان کو یہ درجہ دے رہا ہوں. چلو میں تمہارے سامنے عبداللہ ابن عباس کا ایک امتحان لے لیتا ہوں، میں ان کی ایک پریچھا لے لیتا ہوں، میں ان کا ایک ایگزام لے لیتا ہوں. حضرت عمر عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں، اے عبداللہ، میں ایک سوال تم سے کر رہا ہوں، ذرا بتانا تمہارے پاس اس کا جواب ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کہ پوچھیے امیر المومنین، کیا پوچھیں؟ کہا، اے عبداللہ، میں قرآن کی ایک سورت پڑھ رہا ہوں، تم بتاؤ کہ اس سورت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے یہی سورت پڑھ کے سنا دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، پوری سورت پڑھ کے سنا دی. کہا، اے عبداللہ ابن عباس، تم اس سورت کا مطلب بتا دو. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اے امیر المومنین، اس سورت میں اللہ کے نبی کے انتقال کے بارے میں بتایا گیا. حضرت عمر نے کہا، جو تم جانتے ہو وہی میں جانتا ہوں. اس سورت کے بارے میں جو تم جانتے ہو وہی میں جانتا ہوں. اور اس کے بعد حضرت عمر نے تمام صحابہ سے کہا، دیکھ لو، یہ لڑکا کم عمر کا ہے، اس کی ایج کم ہے، اس کی عمر کم ہے، مگر اس کی نالج بڑے بڑے لوگوں کے برابر ہے. اس سورت کو پڑھ کر کے کوئی بتا نہیں سکتا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی کے انتقال کے بارے میں بتایا گیا ہے، مگر ان کو نالج ہے، ان کو پتا ہے کہ اس سورت کا مقصد کیا ہے. تو اللہ کے نبی کو ایک اشارہ دے دیا گیا. اور انتقال کے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک اختیار دیا تھا، ایک آپشن دیا تھا کہ اے میرے نبی، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو دنیا میں اور زندگی دے دیں گے، دنیا کی دولت اور دے دیں گے، دنیا میں اور عزت دیں گے، اور آپ چاہیں تو آپ ہمارے پاس چلے آئیں، ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آپشن کو، جو اللہ نے آپشن رکھا تھا، اللہ کے نبی نے کیا سویکار کیا؟ کون سا آپشن آپ نے چنا؟ آپ نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا، اور آپ نے اپنے وقت پر، جو آپ کی وفات کا وقت تھا، آپ نے منظور کر لیا کہ اے اللہ تو مجھے میرے ٹائم سے بلا لے. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، یہ آپ کی کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ آپشن دیا. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی منبر پر تقریر کر رہے ہیں، اور تقریر کرتے کرتے اللہ کے نبی کہتے، او لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یہ آپشن دیا، یہ اختیار دیا کہ چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لے لے اور چاہے تو دنیا کو لے لے. فاختار ما عنده، اور اللہ کے اس بندے نے اللہ کی نعمتوں کو چن لیا، اس نے دنیا کو ٹھکرا دیا اور اللہ کی نعمتوں کو چن لیا. ابھی اللہ کے نبی یہ بات بیان ہی کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے. صحابہ کہتے ہیں، ابو بکر کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی تو ایک جنرل بات کر رہے ہیں، ایک عام بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی تو کسی اللہ کے بندے کا ذکر کر رہے ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ صحابہ کو آشچर्य ہوا، صحابہ کو حیرت ہوئی، صحابہ کو تعجب ہوا، اور بعد میں صحابہ کو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے نبی کسی اور کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب میرا ٹائم قریب آ چکا ہے.
آپ کا انتقال سوموار کے دن ہوا تھا. انتقال سے 5 دن پہلے، 6 دن پہلے بدھ کا دن تھا. اللہ کے نبی کی حالت بہت کمزور ہو چکی ہے. بخار آپ کو بہت تیز ہے، آپ اٹھ نہیں پا رہے. اور آپ کی عادت تھی، آپ کی 9 بیویاں تھیں، آپ باری باری سے تمام بیویوں کے پاس رہتے تھے. مگر آپ کی خواہش تھی کہ آپ بیمار ہیں، اور بیماری کے یہ آخری ٹائم آپ چاہتے تھے کہ میں اپنی پیاری بیوی اور سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اپنے ایام کو میں گزاروں. اللہ کے نبی بار بار کہتے تھے این اکون غدن، میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا. تمام بیویوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی کا مقصد یہ ہے، آپ حضرت عائشہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں. تمام بیویوں نے خوشی خوشی کہا اے اللہ کے نبی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اپنے تمام کے تمام دن آپ عائشہ کے پاس گزاریے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کمرے میں، حضرت عائشہ کے حجرے میں لائے گئے. بدھ کا دن ہے، بیمار ہیں اللہ کے نبی، بخار میں ہیں. صحابہ سے کہتے ہیں جاؤ پانی لاؤ، اور 7 الگ الگ کنویں کا پانی لاؤ، اور 7 الگ الگ کنویں کا پانی ایک ٹب میں بھر کر کے لاؤ اور مجھے نہلاؤ. 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا جاتا ہے. اللہ کے نبی اس پانی سے نہاتے ہیں، تھوڑی آپ کے بدن میں طاقت آتی ہے، سر پہ پٹی آپ باندھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز کے بعد منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں، میرے انصاری صحابہ کا خیال رکھنا. یہ میرے انصاری صحابہ ہیں، یہ میرے بڑے خاص لوگ ہیں، انہوں نے میرے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنا گھر، اپنا وطن، اپنا شہر، اپنے دل کا دروازہ میرے لیے کھولا ہے. اے میرے صحابہ، میرے ان انصاری صحابہ کا خیال رکھنا، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا اور ان کی نیکیوں کو قبول کر لینا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے کر چلے گئے. جمعرات کا دن آتا ہے، انتقال سے 4 دن پہلے سوموار کو آپ کا انتقال ہوا ہے. جمعرات کے دن اللہ کے نبی بیمار ہیں، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. آپ کے بستر کے آس پاس صحابہ کی ایک جماعت ہے. اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں ہلم اکتب الیکم کتابا لن تضلوا بعدہ. اے میرے صحابہ، ایک کاغذ لے آؤ، میں تمہیں ایک تحریر لکھ کے دے دیتا ہوں. میں ایک کاغذ پہ کچھ لکھ کے دے دیتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا. اللہ کے نبی کاغذ قلم منگوا رہے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر کھڑے ہیں. وہ اللہ کے نبی کی کمزوری کو دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی کی بیماری کو دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں لوگوں، اب کسی کاغذ اور قلم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں قرآن دے دیا ہے. حسبنا کتاب اللہ، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. نبی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کمزوری کے عالم میں، اس بیماری کے عالم میں نبی کو ڈسٹرب مت کرو. حضرت عمر نے یہ کہا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ لکھ دیا جائے تو کاغذ کو منگایا جائے. آپس میں اختلاف ہونے لگا. اللہ کے نبی نے کہا ایک کام کرو، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں جھگڑا مت کرو، چلے جاؤ، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، میں کچھ نہیں لکھواؤں گا، کینسل کرتا ہوں، چلے جاؤ. شام کو اللہ کے نبی کی طبیعت اور گڑبڑ ہو گئی. آخری نماز جو اللہ کے نبی نے پڑھائی اپنی زندگی کی، وہ مغرب کی نماز پڑھائی ہے جمعرات کے دن. مغرب کی نماز میں آپ نے سورہ مرسلات کی تلاوت کی، اور جب عشاء کی نماز کا ٹائم آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال آتے ہیں. اے اللہ کے نبی چلیے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، جماعت کا ٹائم ہو چکا ہے، جماعت کا ٹائم ہو چکا ہے. اللہ کے نبی چلیے آپ نماز پڑھیں. اللہ کے نبی کہتے پانی لاؤ. پانی لایا گیا، آپ نے نہایا، غسل کیا، کپڑے پہنے، کھڑے ہوئے، لیکن چکر کھا کے گر پڑے، بے ہوش ہو کے گر پڑے. پھر ہوش آیا، پھر آپ نے پانی منگایا. 3 بار اللہ کے نبی نے غسل کیا، اپنے اوپر پانی ڈالا. مگر کمزوری اس قدر ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار غشی کھا کے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے.
کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ، ان کے دماغ میں ایک خیال آیا، ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ نبی ابھی زندہ ہیں، نبی ابھی موجود ہیں، نبی کے مصلے پر اگر میرے باپ چڑھیں گے اور نبی کا انتقال ہو گیا تو لوگ میرے باپ کو پسند نہیں کریں گے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی ہیں اللہ کے نبی، کسی اور کو امام بنا دیجئے، کسی اور سے نماز پڑھوا لیجئے، میرے باپ بڑے نرم دل ہیں، وہ نماز میں رونے لگتے ہیں، انہیں اپنی نماز میں کنٹرول نہیں ہوتا ہے، وہ رونے لگتے ہیں جب قرآن پڑھتے، کسی اور کو امام بنا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے بڑے غصے میں کہا چپ ہو جاؤ، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو وہی نماز پڑھائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی زندگی میں 17 ٹائم کی نمازیں، 17 ٹائم کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھیں۔ مغرب کی نماز، جمعرات کے دن مغرب کی نماز اللہ کے نبی نے آخری پڑھائی ہے، اس کے بعد جمعرات کے دن عشاء کی نماز، جمعہ کے دن 5 ٹائم کی نماز، سنیچر کے دن 5 ٹائم کی نماز، اتوار کے دن 5 ٹائم کی نماز اور سوموار کے دن فجر کی نماز، یہ ٹوٹل 17 ٹائم کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی زندگی میں پڑھائی۔ اس کے بعد سنیچر کا دن آیا، اتوار کا دن آیا، انتقال کے ایک دن پہلے اللہ کے پیارے نبی نے اپنے سارے غلاموں کو بلایا۔ اس زمانے میں غلام چلتے تھے، اللہ کے نبی کے بھی کئی غلام تھے، آپ نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں چیک کیا کہ میرے گھر میں کتنا پیسہ ہے، کتنی دولت ہے۔ نبی نے پورے گھر کی تلاشی لی تو 9 دینار ملے۔ نبی نے وہ 9 دینار اٹھا کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ میرا نبی کروڑ پتی نہیں ہے، میرا نبی امیر نہیں ہے، میرے نبی نے اپنے گھر میں دولت کو جمع نہیں کیا ہے، میرے نبی کے گھر میں جو آیا آپ نے صدقہ کر دیا۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھا۔ 9 دینار ہے اللہ کے نبی کے پاس، 9 کے 9 آپ نے صدقہ کر دیا۔ پھر رات کا ٹائم آیا، رات کا سمے آیا، حضرت عائشہ نے چراغ کو جلانا چاہا، چراغ کے اندر تیل موجود نہیں ہے، حضرت عائشہ نے پڑوسن سے تیل ادھار لے کر کے اپنے گھر میں چراغ جلایا۔ میرے پیارے بھائیوں، جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوتا ہے تو آپ اتنی غربت کے عالم میں ہیں کہ 30 سا جو کے بدلے اللہ کے نبی کی زرہ جو ہوتی ہے، جو میدان جنگ میں پہنی جاتی تھی، جو لوہے کا کپڑا ہوتا تھا، اس زرہ کو اللہ کے نبی نے ایک یہودی کے پاس گروی رکھ کر کے 30 سا جو آپ نے لیا تھا۔ 30 سا کا مطلب تقریباً 70-80 کلو جو اللہ کے نبی نے گروی رکھ کر کے اپنا سامان ایک یہودی کے پاس آخری ٹائم میں آپ نے وہ جو منگائی تھی۔ یہ اتوار کا دن تھا، اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری دن تھا، سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوموار کا دن آتا ہے، اللہ کے نبی اپنی لگتے جگر، اپنی نور نظر، اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو بلاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ آتی ہیں، اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھتی ہیں اور بڑی تکلیف کے عالم میں کہتی ہیں واہ کر بابتا، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ نبی کی سب سے چہیتی بیٹی ہیں، نبی کے کلیجے کا ٹکڑا ہے، اور نبی بھی اپنی بیٹی کو بڑا چاہتے ہیں، بیٹی بھی اپنے باپ کو بہت چاہتی ہے۔ باپ کی تکلیف کو، باپ کے بخار کو، باپ کی پریشانی کو دیکھ کر بیٹی تکلیف سے کہتی ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، اے میری بیٹی فاطمہ تجھے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے باپ کے پاس آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے، تیرے باپ کی تکلیفوں کا یہ آخری دن ہے، اے میری بیٹی تجھے آج کے بعد اپنے باپ کی کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے کان میں دھیرے سے کہتے ہیں اے میری بیٹی، ہر بار جبریل علیہ السلام میرے پاس رمضان میں ایک بار آتے تھے اور ایک بار قرآن کا دور کراتے تھے۔ اے میری بیٹی فاطمہ،
اس بار جبریل علیہ السلام 2 بار مجھے قرآن کا دور کرا کر کے گئے ہیں. اے میری بیٹی فاطمہ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب میرا ٹائم آ چکا ہے، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی. حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں. پھر اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے کان میں کہتے ہیں، اے میری بیٹی، اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین. اے میری بیٹی، کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ جب جنت میں عورتیں جائیں گی تو تمام عورتوں کی مکھیا تمہیں بنایا جائے گا، تمام عورتوں کی سردار تمہیں بنایا جائے گا، سب سے پہلے عورتوں میں سب سے پہلے تم جنت میں جاؤ گی. حضرت فاطمہ نے جب اپنا یہ مقام سنا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. یہ سوموار کا دن ہے، یہ اللہ کے نبی کی زندگی کا فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے. صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور سامنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اللہ کے نبی کا چاند سا چہرہ چمکنے لگا. اللہ کے نبی کے خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. یہ مسکراہٹ کیوں ہے؟ کیونکہ نبی دیکھ رہے ہیں کہ میرے صحابہ اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. میرے جانے کے بعد بھی میرے صحابہ میرے دین کو، میرے مشن کو نہیں چھوڑ رہے. میرے پیارے بھائیوں، آج عید میلاد النبی کا جشن منانے والوں سے بڑی محبت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا، تم نے نبی کا جشن تو منایا لیکن مشن کو چھوڑ دیا. ابو لہب نے نبی کی پیدائش کا جشن منایا تھا لیکن نبی کے مشن کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. اور ابو بکر نے کبھی نبی کے پیدائش کا جشن نہیں منایا لیکن نبی کے مشن کا ساتھ دیا. اب فیصلہ تمہارے اوپر ہے، تم نبی کا جشن مناتے ہو یا نبی کے مشن پر کام کرتے ہو. پیارے نبی نے اپنے صحابہ کو فجر کی نماز میں، اور یہ نبی کی زندگی کی آخری فجر کی نماز ہے، اللہ کے نبی نے دیکھا میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ کے نبی مسکرانے لگے. اچھا، صحابہ بھی نماز کی حالت میں سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی دروازے پر آ چکے ہیں. محبت ہو تو ایسی ہو کہ اللہ کے نبی دروازے پر آئے ہیں. صحابہ کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی آئے ہیں. صحابہ تالی بجانے لگے. ابو بکر ہٹ جاؤ، امام کائنات آ چکے ہیں، امام اعظم آ چکے ہیں، ہمارے نبی آ چکے ہیں. ابو بکر پیچھے ہٹ جاؤ. لیکن اللہ کے نبی نے صحابہ کو ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ نماز پڑھتے رہو، اور آپ نے پردہ ہٹا دیا، پردہ آپ نے گرا دیا. حضرت انس کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا، نبی کی حیات کا آخری دیدار تھا جو ہم نے. اس کے بعد اللہ کے نبی کی جو وقت نزع کا عالم تھا، جو جانکنی کا عالم تھا، جو آخری ٹائم تھا مرض الموت کا، میرے بھائیوں، وہ منظر بھی یاد کرنے کے لائق ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یہ میری خوش نصیبی ہے کہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا، جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تھی تو آپ میری گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے. میرے بھائی عبد الرحمان آئے، وہ مسواک کر رہے تھے. اللہ کے نبی کی نظر مسواک کے اوپر پڑی. آپ نے اشارے سے کہا حضرت عائشہ سے کہ میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور اس کو اپنے دانتوں سے نرم کر کے اللہ کے نبی کو مسواک کرائی. حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا نصیب دیکھو کہ آخری ٹائم میں اللہ کے نبی میری گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے ہیں، اور میرے منہ کا جو لعاب ہے، میرے منہ کا جو تھوک ہے، وہ اللہ کے نبی کے تھوک میں مل جاتا ہے. میں نے مسواک کو نرم کیا، تب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو کیا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی کی بے چینی بڑھ جاتی ہے. وہیں پر ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی اس پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور پانی کو اپنے چہرے پر ڈالتے ہیں، لیکن بے چینی ختم نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے ہیں الا ان للموت سکرات، ہائے موت کی سختیاں، ہائے موت کی سختیاں، موت کی سختیاں بھی ہوتی ہیں. یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو موت کی سختیاں کیوں دی؟
اللہ کے نبی پر موت کی سختیاں کیوں آئیں؟ دیکھو، کسی مومن کے اوپر موت کی سختی اگر آتی ہے تو یہ کوئی خراب بات نہیں ہے۔ اگر کوئی مومن ہے، نیک آدمی ہے، اور اس کے اوپر موت کی سختی آتی ہے تو اس کے گناہوں کی معافی ہو رہی ہے، اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں۔ آپ کے اوپر موت کی جو سختیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاری کی ہیں، ان کا مقصد اپنے نبی کے مقام کو اور بڑھانا ہے، اپنے نبی کے درجات کو اور بڑھانا ہے۔ اسی بے قراری کے عالم میں، اسی بے چینی کے عالم میں اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی یہود و نصارہ کے اوپر۔ آپ نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ اللہ کی لعنت آپ نے کی، مگر آج آپ دیکھ لیجئے اسی نبی کا نام لے کر آج مزاروں پر دھڑا دھڑ سجدے ہو رہے ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں۔ جس چیز سے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں روکا ہے، آج امت وہ کام نہیں کر رہی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اپنے آخری ٹائم میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اے میری امت کے لوگوں، تم نماز کی پابندی کرنا، تم نماز کا خیال رکھنا، تم نماز کو نہیں چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنی بیویوں کا، اپنے بچوں کا، جن کے تم گارجین ہو، جو تمہارے انڈر میں ہے، تم ان کا بھی خیال رکھنا، اپنی بیویوں کا، اپنے بچوں کا خیال رکھنا۔ میرے نبی کو آخری ٹائم میں بھی نماز یاد ہے۔ وہ کیسا رسول سے محبت کرنے والا، وہ کیسا عاشق رسول ہے کہ اذان ہو رہی ہے لیکن اسے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ وہ دکان میں لگا ہے، وہ میچ میں لگا ہے، وہ موبائل میں لگا ہے، وہ گپ شپ میں لگا ہے۔ جسے نبی سے محبت ہوگی وہ ضرور نماز پڑھے گا، اس لیے کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، نبی کا نور ہے نماز، نبی کے دل کا قرار ہے نماز۔ نبی نے آخری ٹائم میں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب کا سوال آیا ہے کہ کیا اذان ٹائم سے پہلے دی جا سکتی ہے؟ مان لو فجر کی اذان کا ٹائم 5:10 پر، اب کوئی آدمی 5:05 پہ جا کے اذان دے دیتا ہے، تو کیا ایسا اذان دینا ٹھیک ہے، درست ہے؟ تو میرے بھائیوں، ایسا کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں، اس لیے کہ بخاری کی روایت اللہ کے نبی نے فرمایا اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم، جب نماز کا وقت آ جائے تب تم میں سے کوئی ایک آدمی اذان دے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ظہر کی اذان تب دی جائے گی جب ظہر کا وقت آ جائے، فجر کی اذان تب دی جائے گی جب فجر کا وقت ہو جائے۔ آپ ٹائم سے تھوڑا لیٹ اگر اذان دیں گے چلے گا، لیکن ٹائم سے پہلے اذان دیں گے تو نہیں چلے گا، لہذا اس کا خیال رکھا جائے۔ ایک اور صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ ہمارے گاؤں میں کہیں پر کوئی فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، لڑکیوں کا میچ ہو رہا ہے، اور گاؤں والے بڑے شوق سے اس میں جا رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ مسلمان لڑکیاں بھی اس کے کھیل میں شریک ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے انتہائی شرم کی بات ہے، یہ انتہائی شرم کی بات ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے۔ اگر کوئی خاص ضرورت ہے، کوئی کام ہے تبھی نکلے، اور گھر سے نکلے تو مکمل اسلامی پردے میں نکلے۔ آپ جانتے ہیں فٹ بال کھیلنے والی عورتیں، ٹینس کھیلنے والی لڑکیاں، ان کا لباس کیسا ہوتا ہے، بے حیائی اپنی چرم سیما پر ہوتی ہے۔ اس قسم کے کھیل میں کسی مسلمان لڑکی کا شامل ہونا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، اور ایسے کھیل کا سپورٹ کرنا اور اس میں چندہ دینا بھی حرام ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی جو اس غلط کام میں ملوث ہیں وہ اس سے جلد توبہ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ تو اللہ کے نبی اس بے چینی کے عالم میں کہہ رہے نماز کا خیال رکھو۔ اس کے بعد آپ اپنے چہرے کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ان للموت سکرات، ہائے موت کی سختیاں۔ اور پھر جب اللہ کے نبی کا آخری ٹائم آ جاتا ہے، آپ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہتے اللہم فی الرفیق الاعلی، اے میرے رفیق اعلی، اے اللہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے آخری ٹائم میں کہتے ہیں
مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اے اللہ تو مجھے اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے. تو اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنے صدیقین کے ساتھ، اپنے شہداء اور نیک بندوں کے ساتھ مجھے شامل کر لے. یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی کی روح آپ کے بدن سے نکل جاتی ہے اور آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر گر جاتے ہیں. اور اس موقع پر آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہائے میرے ابا، یا ابتا، میرے والد محترم، میرے ابا جان، الا جبریل ننعاہ، اے جبریل آؤ میں تمہیں اپنے باپ کی موت کی خبر سناتی ہوں. من جنت الفردوس ماوا، میرے باپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. سوموار کے دن تقریباً چاشت کے ٹائم، جب سورج تھوڑا بلند ہو جاتا ہے، اس ٹائم اللہ کے نبی کا انتقال ہوتا ہے. اور اگلے دن منگل کا دن جب گزر جاتا ہے اور رات ہو جاتی ہے، یعنی بدھ کی رات شروع ہو جاتی ہے، رات میں اللہ کے نبی کو دفن کیا جاتا ہے. اور صحابہ کرام نے، کسی ایک آدمی نے آپ کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، بلکہ صحابہ تھوڑی تھوڑی جماعت میں آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے. کسی نے جنازے کی نماز میں امامت نہیں کی، چھوٹی چھوٹی جماعت بنا کے صحابہ نے نماز پڑھی آپ کی جنازے کی. آپ کو جب غسل دیا گیا تو آپ کے اہل بیت نے، آپ کے گھر والوں نے آپ کو غسل دیا، آپ کے بدن سے کپڑے نہیں اتارے گئے. اور جب آپ کو غسل دیا گیا تو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے جو غسل دے رہے تھے جو لوگ، ان کے اوپر ایک نیند طاری کر دی گئی اور انہیں احساس بھی نہیں ہوا کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی کو غسل دے دیا گیا. آپ کے بدن سے کپڑے کو نہیں اتارنا پڑا. اور بدھ کی رات میں، یعنی منگل کا دن گزر گیا، بدھ کی رات شروع ہو گئی، رات میں اللہ کے نبی کو دفن کیا گیا. جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، یہ آخری بات بیان کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں، جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہا. حضرت عمر کو یقین ہی نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت عمر کہنے لگے میرے نبی کا انتقال نہیں ہوا ہے، میرے نبی کو موت نہیں آئی ہے، بلکہ جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور واپس آ گئے تھے، میرے نبی بھی گئے ہیں اور واپس آئیں گے. اور جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے، انہیں آپ آ کر کے ختم کر دیں گے، سزا دے دیں گے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا، وہ آتے ہیں مسجد نبوی کے اندر اور اللہ کے نبی کے کمرے میں جاتے ہیں، حجرے میں جاتے ہیں. سامنے اللہ کے نبی کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے. حضرت ابوبکر جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کی پیشانی کو چومتے ہیں، آپ کی پیشانی کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں، اللہ کی قسم دنیا میں سب کو ایک موت آتی ہے اور وہ موت آپ کو آ چکی ہے، اللہ دو موت آپ کو نہیں دے گا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں آتے ہیں اور منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں. اور خطبہ دینے کے بعد قرآن کی سورہ آل عمران کی وہی آیت پڑھتے ہیں جو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی تھی، وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں. افئن مات، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتل، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے. یہ آیت پڑھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور اس کے بعد کہتے ہیں اے لوگو کان کھول کر سن لو، من کان یعبد منکم محمدن، اگر کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، آپ کی پوجا کرتا ہے، آپ کی اپاسنا کرتا ہے، آپ کو اپنا معبود سمجھتا ہے، تو وہ سن لے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے. فإن محمدًا قد مات، آپ کو موت آ چکی ہے. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی. حضرت عمر کھڑے تھے، گر پڑے اور کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے جب قرآن کی یہ آیت پڑھی سورہ آل عمران کی تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے آج یہ آیت پہلی بار ہم سن رہے ہیں. قرآن میں یہ آیت پڑھتے تھے لیکن آج جب ابوبکر نے سنائی تب سمجھ میں آیا، اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا. تو میرے بھائیوں، یہ چند واقعات تھے اللہ کے نبی کی وفات کے تعلق سے، میں نے مختصر آج جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے محبت کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرنے کی توفیق دے، ایسا کام کرنے سے ہمیں بچائے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو جو جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں
اور جو محبت رسول سمجھ کر کے منا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں محبت رسول کا صحیح مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنی نماز میں، اپنے روزے میں، اپنے اخلاق میں، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اپنے پیارے رسول کے طریقے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ جو ہم میں سے پریشان ہیں کاروبار میں، روزی روٹی میں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو قرض دار ہیں، قرضوں سے پریشان ہیں، اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما دے۔ جو بیمار ہیں جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، اللہ ان کی بیماریوں کو، ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے امن اور چین اور شانتی کی حفاظت فرمائے۔ اس ملک کے امن اور چین کو جو لوگ بگاڑنا چاہتے ہیں، جو لوگ یہاں کے لوگوں کو آپس میں لڑا کر کے اپنی سیاست کی روٹی سیکنا چاہتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کے مشن کو، ایسے لوگوں کے منصوبوں کو ناکام کر دے۔ اللہ اس ملک کے تمام لوگوں کو امن، شانتی، پریم، بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ مسلمانوں کے جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک توحید پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بھی ہمارا ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون